الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. محترم و مکرم بھائی و دوستو، اصل میں میرا آنا یہاں پر کوئی بیان وغیرہ کے لیے تو نہیں. میرے پیر و مرشد بلال و معرف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب نفر اللہ مرقدہ کی محبت اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادہ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بس محبت کی وجہ سے ہے، وگرنہ آج کل کراچی کا سفر ہمارے بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے مشکل ہے، اس لیے کافی دن تک تقریباً 7 سال تک آنا نہیں ہوتا، وگرنہ ہر سال تقریباً ہر 2-3 مہینے میں یہاں آیا کرتا تھا. اور 10 سال تو حضرت کی خدمت پہ رہنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. یہی اشرف المدارس میں ہماری زندگی کا ابتدا ہے. تو زندگی تو وہ ہے جو کسی اللہ والوں کی صحبت میں گزرے، وگرنہ وہ زندگی نہیں بلکہ وہ تو شرمندگی ہے. تو میرے دوستو، میں کیا عرض کروں، بیان تو کیا، لیکن ایک بات بتا دوں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے جو اشعار پڑھ رہے تھے، اور ایک ایک شعر اس طرح سے ہے کہ اس پر میں اگر عرض کرتا جاؤں تو بس اللہ تعالیٰ ایسی کیونکہ حضرت والا کے اشعار بھی حضرت والا کے زبان مبارک سے نے بارہا سنے کہ یہ اشعار جو ہے رات کے 12 بجے کے بعد کوئی جگانے والے مجھے جگاتے ہیں، قلم ہاتھ پہ لیتا ہوں، سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں لکھتا چلا جاتا ہوں. جس کو حضرت نے اس کے شروع میں بھی لکھا ہے کہ شاعری مد نظر مجھ کو نہیں، واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم. ایک تو شاعری وہ جو ہے جو انسان کو ادھر اس سے ادھر لے جاتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں، دنیا بھی عشق کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. اور حضرت والا کے ہر شعر ایسے ہیں، اگر حضرت کے ساتھ تھوڑی سی مناسبت بھی کسی کو ہے، وہ اگر شروع میں بتایا بھی نہ جائے کہ حضرت کا اشعار ہے، وہ اشعار ہی سے سمجھ جائے گا کہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، کیونکہ اس کے ہر شعر کے اندر جو درد دل ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا، اور یہ درد دل عطا ہوتے اللہ والوں کی صحبت سے. اللہ والوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ یہ دولت جو ہے عطا فرماتے ہیں. ہمارے فضائل اعمال جو کتاب ہے پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اس کتاب کے اندر بھی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے، تمنا ہے درد دل کی تو کر خدمت فقیروں کی، کہ گوہر نہیں ملتا شاہوں کے خزانوں میں. ہمارے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر میں لکھا ہے، اس کے اندر ہے لکل شیء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفین. اللہ والوں کے قلب کے ساتھ جب کسی آدمی کے قلب کا تعلق ہو جاتا ہے، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک کھانا با کھانا ایک سینہ با سینہ، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دو، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے. تو جب کسی اللہ والے کے دل کے ساتھ، ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دیسی آم لنگڑے آم کے قلم لگ جاتے ہیں تو پھر وہ دیسی آم نہیں لنگڑے آم بن جاتے ہیں، نام بھی بدل جاتا ہے، قدام بھی بدل جاتا ہے، کام بھی بدل جاتا ہے، مزہ بھی بدل جاتا ہے. اسی طریقہ سے دیسی دل کو کسی اللہ والے کے دل کے ساتھ اگر آپ نے جوڑ دیا تو بس وہ دل دیسی دل نہیں، وہ اللہ والے دل بن جاتے ہیں. وہ دل نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش ہو جاتے ہیں. قلوب المؤمنین عرش الرحمن، اللہ تعالیٰ اس دل کو رحمان کے اللہ کے عرش بنا دیتے ہیں. تو میرے دوستو، اس وقت میں بنگلہ دیش میں ہمارے دوست احباب حضرت کی صحبت کی برکت سے بنگلہ دیش کے علماء طلباء ہی زیادہ تعلق رکھتے ہیں،
آج کل پوری دنیا کے اندر بلکہ یہاں پر بھی یہ جو تخصصات کا ایک خاص مشغلہ ہے، ایک تخصص کے بعد دوسرے تخصص، دوسرے کے بعد تیسرے تخصص، مختلف تخصص کھولے جا رہے ہیں اور طلباء بھی محنتیں کر رہے ہیں، اور جہاں پر بھی تخصص کھلتے ہیں پہلے ہی سے کتب کی انبار ہوتے ہیں، بہت ساری کتابوں اس کے اندر جمع ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے، انکار نہیں، لیکن دوستو بات سنو، ایک ہے کتب بینی. کتب بینی سے قابلیت ہوتی ہے، کتب بینی سے قابلیت ہوتی ہے، اور قابلیت سے آدمی مشہور ہوتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے. بھائی فلاں بہت بڑے قابل آدمی ہے، ہر حدیث کی سند ان کو یاد ہے، ہر کتاب میں ورق صفحہ نمبر ان کو یاد ہے، تو قابلیت ہوئی تو مشہور ہوا. تو ایک ہے مشہور ہونا اور ایک ہے مقبول ہونا. ایک ہے مشہور ہونا اور ایک ہے مقبول ہونا. کتب بینی سے آدمی مشہور تو ہو سکتا ہے، مقبول نہیں ہوتا. مقبولیت نصیب ہوتی ہے کتب کی صحبت کی برکت سے. کس کی صحبت؟ کتب. اور توبہ اور کام تابہ کتاب کی جمع ہے، اور کتب جو ہے وہ اللہ والوں کو کہتے ہیں. ایک ہے کتب بینی، ایک ہے کتب بینی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے زبان مبارک سے بارہا سننے کی توفیق ہوئی. ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے یہی حیدرآباد کے اندر ان کے ساتھی نے پوچھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں جو کتابیں آپ نے پڑھی وہی کتابیں ہم نے بھی پڑھی، لیکن آج آپ کی زبان سے وہ باتیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنے، بتائیے کیا وجہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ کیا پھر دیوبند سے فراغت کے بعد آپ نے کہیں پہ اور تعلیم حاصل کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، البتہ کتب بینی تو دیوبند میں جو آپ نے کی وہی میں نے بھی کی، البتہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ کتب بینی کی توفیق ہو گئی. تو اس وقت اسی چیز کی کمی ہے. میں وہاں پر کہتا ہوں کہ آج کل علماء ہے، علماء دو قسم پر ہے، ایک ہے خیر الخیال اور ایک ہے شر الشرار. علماء دو قسم پر ہے، ایک ہے خیر الخیال اور ایک ہے شر الشرار. خیر الخیال جو علماء ہے وہ وارث انبیاء ہے، اور اسی کا نام عالم ربانی ہے. اور عالم ربانی وہ عالم کو کہتے ہیں، اس عالم کو کہتے ہیں جس کے اندر 4 صفاتیں موجود ہو. کتنی؟ 4. الزاہد من الدنیا والراغب الى الآخرہ، اور جو ہے والمداوم علی، اور تیسرے نمبر پہ ہے الزاہد من الدنیا والراغب الى الآخرہ والبصیر فی امر دینی والمداوم علی عبادت ربی. اور یہ 4 صفاتیں اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں کتب بینی کی برکت سے. کتب بینی سے نہیں، نہ وضو سے، نہ زر سے، نہ کتابوں سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. میں تو وہاں بنگلہ دیش میں کہتا ہوں، آپ کے بھی کہتا ہوں، کہنے میں کیا حرج ہے کہ پوری دنیا کے اندر اور ہماری یہ پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، جتنے بھی علماء حضرات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا، جن سے اللہ نے کام لیا، لے رہے ہیں، لیں گے، ان میں سے ایک آدمی کو دکھانا کہ جو صرف کتب بینی پر انہوں نے اکتفا کیا اور اس سے کام ہوا. فتنہ تو ہوا، مشہور ہو کر فتنہ باز تو بنا، لیکن کام کرنے والا نہیں بنا. کام کرنے والے تو تب بنتا ہے جب کتب بینی کے ساتھ ساتھ کتب بینی کی توفیق ہو جاتی ہے. تو ہمارے حضرت نے بھی فرمایا نا کہ جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، یہی ہمارے حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے، ہمارے حکیم الامت مجدد الملت، وہ کتنے بڑے ادیب تھے، کتنے بڑے ادیب تھے کہ عرب ممالک میں جب عربی میں بیان فرماتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ کس نے کہا باجن سے ہو، آپ تو پیور عربی آدمی ہو، عرب کے آدمی ہو، لیکن تھے تو آدمی. اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دیا کہ بھئی سب کچھ دیکھا لیکن اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے وہ بھی ذرا معلوم ہونا چاہیے. تو انہوں نے منتخب ہمارے حکیم الامت مجدد زمانہ کو فرمایا، وہاں پر گئے، حضرت کے بیان سنا، بیان کے بعد جو کا تأثر ہے وہ کتابوں میں موجود ہے. انہوں نے فرمایا جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں جو آدمی جاتا ہے
اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی سے بچا دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی نصیب فرماتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے حضرت والا بار بار فرماتی نہ حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا وفيه اشارۃ الى بشارۃ حسن الخاتمہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے جب حلاوت ایمانی کسی کو نصیب ہو جاتے ہیں تو وہ آدمی ایمان کے ساتھ ان کا انتقال ہوتا ہے. تو اللہ والوں کی صحبت سے وہ جو جس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے وہ گمراہی کی اسباب سے بھی اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں. جس کو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، جانے کس انداز سے تقریر کی جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. ہمارے حضرت والا نے بھی اپنے اشعار کے اندر یہی فرمایا، اور یہ نصیب ہوتے ہیں اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. الحمدللہ مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ ماشاءاللہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے پیر و مرشد کے صاحبزادہ ہیں. میں تو بنگلہ دیش میں ہمارے حضرت کے 110 کے قریب خلفاء تھے، بڑے بڑے علماء، مختلف قسم کے مدارس کے محتمم ناظم. ان سے میں یہی عرض کیا کرتا ہوں، اور جہاں بھی جانا ہوتا ہے دوسرے ملکوں کے اندر، کہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ آدمی جو پیر نہیں، وہ آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، تو حضرت کی صحبت کی برکت سے حضرت کی دعاؤں کے صدقے میں اگر وہ پیر طریقت بن جائے کہ جو حضرت کی نسبی بچے ہے، ولد ہے، اولاد میں سے ہے، ان کے لیے حضرت کی کتنی دعائیں ہوگی. اور ان کے پاس بیٹھنے والوں کا کیا حال ہوگا. میں یہاں 10 سال رہا، آپ حضرت کو شاید کسی کو معلوم ہوگا، 10 سال یہاں پر رہا. حضرت تعالیٰ کو بارہا ہم نے سنا کہ اگر کسی آدمی کو حضرت فرماتے تھے بس مولانا مظہر صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ، اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جاؤ گے، انشاءاللہ تمہاری یہ جو بیماری ہے یہ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ایک خاص بات رکھی. میں جب بنگلہ دیش میں حضرت والا کے حکم سے حضرت کے خلفاء اکرام کو ہر 3 مہینہ کے بعد میں اصلاحی پروگرام کے لیے حضرت کے خلفاء کو بلایا کرتا ہوں. اس میں بات چیت ہوتی ہے، مشورہ وغیرہ ہوتا ہے، کچھ کمی کوتاہی کسی کے بارے میں کہیں سے کوئی نظر آئے، فون آئے تو اس پر بھی تبصرہ ہوتا ہے. تو میں نے حضرت والا سے ایک دن پوچھا کہ حضرت والا جس طرح سے آپ کے خلفاء کو میں یہ اس مجلس میں بلایا کرتا ہوں، ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بھی کچھ خلفاء بنگلہ دیش میں ہے. آپ نے تو مجھے حکم فرمایا تھا اور تحریری طور پر یہ دیا تھا کہ میرے خلفاء، تو حضرت کے خلفاء کے بارے میں کیا حکم ہے کہ میں مجلس کے اندر ان کو بھی بلا لوں؟ حضرت نے فرمایا ضرور، میرے خلفاء میں اور مولانا مظہر کے خلفاء میں کوئی فرق نہ کرو، جو ان کا خلیفہ وہ میرا بھی خلیفہ ہے. سمجھ گئے؟ عجیب عجیب باتیں حضرت کے، ہمارے حضرت کے متعلق میرے پاس ہے. ایک مرتبہ میں نے حضرت سے پوچھا، ہمارے مدرسہ بیت العلوم حضرت والا ہی کا مدرسہ ہے، تو قائم کردہ حضرت ہی کا ہے ڈھاکہ پہ خانقاہ، وہیں پہ حضرت کے حکم سے رہنے کی توفیق ہو رہی ہے. یہاں سے جب سے گئے اسی وقت سے وہیں پہ ہوں. 98 پہ میں یہاں سے گیا، حضرت کے خدمت میں حکم سے وہیں پہ کام کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ میں نے پوچھا حضرت کبھی کبھار مشورہ کی ضرورت پڑتی ہے، آپ مصروف رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو حضرت والا نے فرمایا کہ مولانا مظہر صاحب سے مشورہ کر لیا کرو. مولانا مظہر صاحب سے مشورہ کر لیا. یہ تو ہے ایک عام بات، لیکن اس سے خاص بات جو ہے نا وہ سامنے ہے، اور حضرت کی تحریری ہے میرے پاس. حضرت نے اپنے دست مبارک سے اپنے پیٹ کے اندر لکھ کے دیا کہ مولانا مظہر سے مشورہ کریں، خصوصاً امور مدرسہ میں، خصوصاً امور مدرسہ میں. اس کے بعد حضرت والا نے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے بھی، حضرت والا ہردوئی نے بھی مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں مولانا مظہر صاحب سے مشورہ کر لیا کروں، اور جب بھی میں مولانا مظہر صاحب سے مشورہ کیا مجھے نفع ظاہری اور باطنی عطا ہوا. حضرت کی تحریر میرے پاس ہے، حضرت کی پیٹ میں بما تاریخ کی میرے پاس موجود ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. تو اس لیے
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حضرت مولانا مظہر صاحب، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایک وصف عطا فرماتے ہیں، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حلم کا وصف عطا فرمایا، حلم، تو جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ حضرت آپ کی وہ لقب جو ہے نا حلیم الامت ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ لوگ بھی لکھتے ہیں بولتے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا. 10 سال تو میں حضرت کے ساتھ رہا، اور اس کے بعد آنے جانے کا سلسلہ رہا. حضرت کے سر پر ایسے ایسے مسائل آئے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ حلم کی صفت اگر ان کے اندر نہ ہوتا، یہ حلم، تو بندے کو بس وہ شاید دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صفت جو ان کے اندر رکھی ہے نا، ہر وقت ہنسی وہ آپ سے بات کرے گا، ہے نا. تو اس لیے ہمارے حضرت کسی کو اگر غصے کی بیماری ہے، حضرت فرماتے تھے مولانا مظہر صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کچھ دن ان کے ساتھ رہو گے، تمہاری یہ بیماری جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے. حضرت مولانا ماشاءاللہ باقاعد حیات ہے، اللہ صحت عافیت کے ساتھ حیات طیبہ طویلہ عنایت فرمائے، اور حضرت کی صحبت سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی فرصت ملے حضرت کی صحبت میں آ کے بیٹھے، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت سے جو ہے نا بس یہ چیز وہ جو مقبولیت وہ نصیب ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ 3 قسم پر ہیں. بعض لوگ قابل ہے مقبول نہیں، قابل ہے مقبول نہیں، اور بعض لوگ مقبول ہے قابل نہیں، مشہور ہے مقبول ہے مشہور نہیں. ایسے ہے، حدیث شریف کے اندر واقع آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، اگر وہ کسی کے گھر پہ جا کے دستک دے تو دروازہ نہیں کھولتے، سفارش کرے تو اس کی سفارش نہیں سنتے، کہیں پہ خدمت دے دے قبول نہیں ہوتے. لیکن لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط اور قوی ہے کہ اللہ کے پاس کچھ کہہ دے تو اللہ میاں فرماتے تیرا کہنا میرا کہنا. اس طرح سے جو ہے نا ان کی پوزیشن اللہ کے ہاں اتنے مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ مقبول تو ہے مشہور نہیں. بعض لوگ مشہور ہے مقبول نہیں، بد نصیب ہے. اور وہ آدمی سب سے زیادہ خوش نصیب ہے جو مشہور بھی ہے مقبول بھی ہے. مشہور بھی ہے، ہمارے حضرت والا مشہور بھی تھے مقبول بھی تھے. حضرت کے صاحبزادہ حضرت مولانا مظہر صاحب الحمدللہ جس طرف جاتے ہیں، جس ملک پہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا لوگوں کی آمد کس طرح سے ہوتے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ حضرت مولانا مشہور بھی ہے مقبول بھی ہے. بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے مقبولان خدا جو ہے اللہ کے مقبول بندوں کی صحبت میں جب کسی کو بیٹھنے کا موقع ملے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مقبول بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.